السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مسکراہٹ کے پھول یوٹیوب چینل۔ ناظرین، بہت ساری خواتین کو یہ شکایات ہوتی ہیں کہ ان کے خامند ان سے لاپرواہ اور بالکل بے حس ہو چکے ہیں، یعنی ان پر کوئی باتیں اثر نہیں کرتی۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم ایسی 10 باتیں بتائیں گے جس سے بے حس اور لاپرواہ مرد آپ سے محبت کرنے لگیں گے، اور آخر میں ہم ایک وظیفہ بھی بتائیں گے مرد کی بے حسی کے لیے۔ قربت ہمیشہ سمجھداری کے ساتھ آتی ہے، یہ لڑنے سے نہیں آتی، یہ دور رہنے سے نہیں آتی، یہ اپنے آپ کو بھولنے سے نہیں آتی، اور یہ غصہ کرنے سے نہیں آتی۔ بے حسی اگر برف ہے تو اسے پگھلنے میں دیر لگے گی، وقت لگے گا۔ بے حسی اگر دل کی دوری ہے، وہ مرد کہیں اور متوجہ ہے، تو بھی یہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی۔ اس کو سمجھیے گا کہ آپ سے دوری میں رکاوٹ کہاں کہاں ہے اور اس کو کیا کیا چیزیں پسند ہیں۔ یہ آزمودہ باتیں ہیں، کچھ عرصہ پابندی سے ان پر عمل کیجئے، آپ کو ان کا رزلٹ ضرور ملے گا۔ بہت سارے لوگوں نے ان کو آزمایا ہے تو ان کے گھروں میں سکون آ گیا ہے۔ یقین سے ان باتوں پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ نمبر 1، مرد سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ آپ مقابلہ کرو گے تو ہار جاؤ گے۔ صرف ایک طریقہ ہے جیتنے کا، اور وہ محبت ہے۔ اگر وہ کوئی چیز تحفۃً دے تو اس کی خوب تعریف کریں، اگرچہ وہ کسی کام کا بھی نہ ہو اور آپ کو پسند بھی نہ آئے، تب بھی تعریف کریں۔ اس کا فائدہ آپ کو کچھ عرصے بعد نظر آئے گا۔ نمبر 2، اگر آپ کا خاوند بالکل بے حس ہو چکا ہے تو کبھی اپنی کسی کم عقل دوست سے ڈسکس مت کریں، کیونکہ ایسی دوست آپ کو ہمیشہ لڑانے پر اکسائیں گی، آپ کے تعلق کو مزید توڑوائیں گی، نہ کہ مضبوط بنائیں گی۔ نمبر 3، اگر خاوند لفٹ نہیں کروا رہا تو کبھی اپنی پہچان مت گم کیجیے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ آپ اس کی بیوی ہیں، لڑ کر توجہ نہیں لی جا سکتی۔ جب بھی آپ لڑیں گی تب وہ آپ سے تھوڑا اور دور ہو جائے گا۔ لڑائی، سخت جملے اور طعنے کسی مرد کو پسند نہیں ہوتے۔ آپ اس کو کتنی حکمت سے اپنے محبت کے پیالے میں اتار لیتی ہیں، یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جب آپ اپنے میاں سے خوش نہیں ہیں اور وہ آپ سے دور ہے تو آپ اپنی پہچان کو ایک نئے سرے سے تلاش کیجئے۔ آپ کو اگر پڑھنے کا شوق ہے یا لکھنے کا شوق ہے یا کپڑے سینے کا شوق ہے، آپ کی زندگی میں کچھ بھی ایسا ہے جو آپ کو اچھا لگتا ہے، اس طرف توجہ دیں، اپنے آپ کو اس میں آگے بڑھائیں۔ اگر آپ کی پڑھائی نامکمل ہے تو اسے مکمل کیجئے۔ کچھ ایسا کام ضرور کریں جو آپ کو اندر سے سکون دے۔ نمبر 4، جو خواتین اپنے خاوند کے مزاج کو نہیں جان پاتی، وہ عام طور پر دل میں بھی جگہ نہیں بنا پاتی۔ اپنے کام کاج کے کپڑے علیحدہ رکھیے اور خاوند کے پاس جانے والے اور رات کو سونے والے کپڑے علیحدہ رکھیے۔ انہی کپڑوں میں مت سو جائیے یا خاوند کے پاس انہی کپڑوں میں مت جائیے۔ نمبر 5، جب گھر آ کر خاوند بیٹھے تو کوشش کریں کہ ان کے پاس جا کر بیٹھیں اور ان کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ نمبر 6، جن کے خاوند بے حس ہو چکے ہوتے ہیں تو ان کی بیویاں اپنی زندگی سے محبت کرنا چھوڑ دیتی ہیں۔ اگر میاں بے حس ہے تو کبھی بھی اپنے آپ سے محبت کرنا مت چھوڑیں۔ نمبر 7، زیور پہننا چھوڑ دیتی ہیں۔ میاں بے حس ہے تو اپنا زیور پہننا کبھی مت چھوڑیں۔ نمبر 8، اچھے کپڑے پہننا بھی مت چھوڑیں۔ ایسا کام کبھی بھی نہیں کرنا، اگرچہ آپ کا خاوند آپ کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھتا ہو، توجہ نہ دیتا ہو، تب بھی اپنے آپ کو بہترین انداز میں تیار کیجئے۔ ایسی تمام عورتوں کی ایک شکایت یہ بھی ہوتی ہے کہ مرد کو جب اپنی ضرورت ہوتی ہے
تو وہ چپ چاپ آتے ہیں، ضرورت پوری کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، اور اس دوران بھی بات نہیں کرتے۔ یہ وہ سب سے قیمتی موقع ہے جس کا آپ بھرپور فائدہ اٹھا سکتی ہیں۔ آپ اس دوران ان کے ساتھ گپ شپ کر سکتی ہیں، ان کی کسی بات کی تعریف کر سکتی ہیں۔ اس دوران آپ اپنے خاوند کے ساتھ گفتگو کرنے کا پلان بنائیں، کیونکہ یہ ایک ایسا موقع ہوتا ہے جب مرد بہت سی باتیں ماننے کو تیار ہو جاتا ہے۔ نمبر 9، اگر آپ جوائنٹ فیملی میں ہیں تو اپنی ساس کے ساتھ تعلق کو مضبوط کریں اور اس کے ساتھ ایسے بن جائیں جیسے اس کی بیٹی ہوں، اس کی خدمت بھی کریں۔ جب تعلق خوب گہرا ہو جائے تو پھر کسی دن اس کے کان میں یہ شکایت ضرور ڈالیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ماں جب اپنے بچے کو سمجھائے گی تو عام طور پر خاوند اپنی ماں کی بات دوسروں کی نسبت زیادہ مانتا ہے۔ نمبر 10، سب سے اہم بات، اپنے رب سے دور مت ہوں۔ اپنے رب کے جتنا بھی قریب ہوں گی اتنی ہی جلدی آپ کے مسائل حل ہوں گے۔ اپنے میاں کی ہدایت کی دعائیں بھی مانگیں اور اپنے رب سے اپنا تعلق مضبوط بنائیں۔ اور سب سے آخر میں ایک وظیفے پر بھی عمل کریں جس کا آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ جب آپ اسے کھانا دیں تو 7 یا 11 مرتبہ یا ودود پڑھ کر دم کر کے اسے کھانا دیں، یا پانی پلائیں تو اس پر بھی دم کر کے 7 یا 11 مرتبہ دیں۔ یہ کام اس کے سامنے مت کریں بلکہ علیحدگی میں کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کیجئے تاکہ دوسروں کو بھی فائدہ پہنچے، اور اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل مسکراہٹ کے پھول کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔